کہتے ہیں. اہل تشیع کون ہیں؟ یہ آپ جب ماتم کرتے ہیں تو اہل تشیع وہ ہیں جنہوں نے امام علیہ السلام کو قتل کیا اور اب اپنی غلطی کی پر ماتم کر رہے ہیں، اپنا ایک طرح مقافات عمل کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کو رونے پیٹنے پر لگا دیا ہے. یہ بات کیا ہے؟ دیکھیں، سوال تو یقیناً یہ ہر زد و عام خاص لوگوں کی زبان پہ ہے اور یہ اعتراض ہے، لیکن اس کا جواب میں اگر کہوں تو بہت سخت ہے. مجھے بڑے احترام کے ساتھ ان چیزوں کو پیش کرنا ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ شیعہ اسے کہتے ہیں جو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے 11 بیٹوں کی امامت کو مانتا ہو، ولایت کو مانتا ہو، وہ شیعہ ہے. اب ماننا اور عمل کرنا یہ لازم و ملزوم ہے. ایک آدمی دعویٰ کرتا اس پہ عمل نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹا دعویٰ ہے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب کربلا میں دیکھتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے قتل میں سب سے آگے جو شخص کھڑا ہے عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. ابی وقاص کون ہے؟ عشرہ مبشرہ کے اس صحابی کا بیٹا جو امام حسین علیہ السلام پہ سب سے پہلا تیر چلا رہا ہے. اب میں اس کو شیعہ کہوں گا؟ نہیں. میں وہی عرض کروں گا کہ اگر ہم شیعہ سنی کی اصطلاح سے نکلیں اور آئیں حسینی اور یزیدی کی اصطلاح میں تو ہمارے لیے بہت بات کرنا آسان ہو جائے گا. سب سے بہتر پیغام، یہ بات آسان ہو جائے گی. رہ گیا معاملہ اسی طرح قاضی شریح، کوفہ کا سب سے بڑا قاضی تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بطور ایک قاضی متعین ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قاضی رہا. حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں وہی قاضی رہا. تینوں ادوار آ گئے. جی جب آیا ابن زیاد کا دور اور یہ 4 محرم جو گزری ہے، ابن زیاد نے کوفہ میں اعلان کیا کہ جاؤ جا کر امام حسین کو قتل کرو. انعام و اکرام لوگ کو جانے کو تیار نہیں تھا. جی اب اس میں ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، اس نے لالچ دیا لیکن کام نہ بنا. اس نے جو سوچا جب تک حسین کے قتل کو کوئی شریعت کا بہانہ بنا کے اس کو شریعت کا مخالف اور باغی قرار نہیں دیا جائے گا لوگ نہیں جائیں گے. قاضی شریح کو بلایا کہ میں کسی وقت قتل ہو سکتا ہوں، میرے پاس یہ مال دنیا ہے، بطور امانت پورے کوفہ میں تو اس سے بڑا مجھے کوئی امین نظر نہیں آیا، میں آپ کے پاس امانت رکھنا چاہتا ہوں، رکھ دو. اشرفیوں کا ڈھیر لگ گیا. رات کو تو ابن زیاد جو آیا اور اشرفیوں کے ڈھیر سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے. قاضی شریح دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھوں میں جب چمک آئی لالچ کی، قاضی سب کچھ تیرا ہو سکتا ہے، ایک کام کر دو، قتل حسین کا فتویٰ دے دو کہ وہ باغی ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، لاؤ کاغذ. لکھ دیا کہ حسین نے خلیفہ بعد کے بغاوت کی ہے اور یہ باغی اور باغی قتل واجب ہے، لہذا کوفہ والوں نکلو اور جا کر امام حسین کو قتل کرو. امام حسین کو نعوذ باللہ قتل کرنا عین شریعت عین اسلام کے مطابق. کہا نہیں اتنا کافی نہیں ہے، مسجد کوفہ کے محراب پہ جا کے اعلان کر دو، منبر پہ جا کے اعلان کر دو. جا کے اعلان کر دیا. ادھر لوگوں نے جب قاضی شریح کی زبان سے اور تحریر سے یہ فتویٰ لے لیا، یہ حکم لے لیا کہ قاضی نے جج نے یہ فیصلہ دے دیا نعوذ باللہ من ذالک کہ امام حسین باغی ہے اور اس کا قتل واجب ہے، لوگ دھڑا دھڑ کوفہ سے نکلے. ادھر یہ کیا ہے؟ خاسرت دنیا والآخرہ. ابن زیاد نے کہا جاؤ جاؤ تم کون ہو، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی. تو اس قسم کے قاضی شریح جیسے کردار آج بھی موجود ہیں. کربلا میں امام حسین کو قتل کرنے والوں میں کم از کم 18,000 قاری قرآن اور حافظ قرآن تھے. ہم ان کو کیا کہیں گے؟ لالچ دنیا، دنیا کے چند روزہ. امام حسین نے بار بار یہ تعارف کروایا کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، پھر انداز بدلا میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، پھر انداز بدلا میں رسول کے بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوں، پھر کہا کہ میں نے تمہارا کیا قصور کیا ہے، مجھے آزادی دے دو، میں سیدھا یزید کے پاس چلا جاتا ہوں. حسین علیہ السلام جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے. ادھر اسی عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کو رائے کی حکمرانی کا پروانہ مل چکا تھا، آرڈر ملا نہیں پہلے امام حسین کا مسئلہ حل کرو پھر جاؤ گے. نہیں چاہتا تھا جنگ کرے کہ نہ کرے. بالآخر اس نے تیر چلا کے پورے فوج کو گواہ بنایا. گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں چلا رہا ہوں تاکہ رائے کی حکومت مل جائے. امام نے فرمایا تھا نہ تجھے رائے کی حکومت ملے گی، نہ تجھے دنیا ملے گی، نہ آخرت ملے گی. میرے خون ناک سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو. اور اسے آگے بڑھیے کہ یزید نے جو کارنامہ انجام دیا، یزید نے امام حسین علیہ السلام اہل بیت کو قتل کیا. یزید نے مسجد نبوی میں کتنے اصحاب کو شہید کیا، واقعہ ہر موجود ہے. مسجد نبوی کی اذان و اقامت معطل ہو جاتی ہے، کچر گھوڑے باندھ دیے جاتے ہیں اور وہ مسجد نبوی کی حالت ہوتی ہے.
उसके बाद खाना काबा सबसे मोतबर तरीन मुकद्दस तरीन मकाम पूरी मिल्लत इस्लामिया दुनिया के लिए, काबा को शहीद करने वाला यजीद का हसीन बिन नबीर सिपाही। तो ये किरदार सब कुछ देखने के बावजूद भी हम ये कहें कि इमाम हुसैन एक तरफ खड़े हैं इन चीजों को बचाने के लिए, मशवरे की बात आप कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने इमाम हुसैन को मक्का में मशवरा दिया था, तो आपने क्या कहा था? आप उस हदूद हरम से निकल के मस्जिद तनीम के पास, मंजिल तनीम के पास आकर बैठ गए थे। फरमाया अगर एक बालिश यहाँ से बाहर मैं कत्ल कर दूं मुझे और पसंद है, अगर 2 बालिश और दूर जाऊं तो और पसंद है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे खून नाक से ये जमीन अमन जो है तबाह बर्बाद दो। इमाम हुसैन काबे को बचाने के लिए खुद कुर्बान हो जाते हैं, मक्का छोड़ के चले जाते हैं। तो बात ये है कि ये कहना कि शिया कातिल थे फलां कातिल थे, ये बात नहीं है। तो लिहाजा बात वही आ जाती है, यहाँ फिर हम वो असहाब व गैर असहाब की बात से निकल जाते हैं। हुसैनियत और यजीदियत, हुसैनियत और यजीदियत, जुल्म, बिल्कुल सही। फैसला आज भी हमने वही करना है कि इमाम हुसैन की साफ भी खड़ी है, यजीद की साफ भी खड़ी है। हमने किस में, हम किस साफ में जाना है, बिल्कुल सही। नाज़रीन